ولوا حسرة ونوح ايتام زينب ردت من الشام. اب نکلے حسین مکہ مکرمہ. پہلا سوال مکے کا انتخاب کیوں؟ پہلا سوال مکے کا انتخاب کیوں؟ مکہ حرم امن ہے، پہلی بات. مکہ حرم امن ہے. دوسری بات ایام حج نزدیک ہیں. آپ کو پتہ ہے شب جمعہ 3 شعبان کو مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. شب جمعہ 28 رجب کی طلوع فجر سے پہلے مدینہ چھوڑا ہے، اور 3 شعبان شب جمعہ مکہ مکرمہ میں زہرا کا لال پہنچا. ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب یہ پھر آیت پڑھ دی قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، آیت پڑھ دی. مکہ مکرمہ کا انتخاب کیوں؟ حرم امن ہے، پہلی بات. دوسری بات ایام حج نزدیک ہیں، سرزمین اسلامی سے مجمع آیا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حسین اپنی بات کو سارے لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ عمومی افکار تک اپنی بات کو پہنچانے کا سب سے بہترین موقع ہے، سب سے بہترین موقع ہے. تو مکے میں کس کے گھر رکے؟ کس کے گھر رکے؟ ان باتوں کو عرض کروں تاکہ میں عرض کر سکوں اور اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں. شیب علی میں رکے. تو شیب علی کیا ہے؟ یہ شیب علی کیا ہے؟ اسی کا دوسرا نام شیب ابی طالب ہے، اسی کا تیسرا نام شیب عبد المطلب ہے، اور اسی کو شیب عباس کہا جاتا ہے. آخر ایک کے اتنے نام کیوں ہو گئے؟ بھئی عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ابو طالب ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ ہیں، ان میں سے ایک عباس ہیں. آپ بتائیے عبد المطلب کے بعد میراث ملے گی تو سب کو ملے گی، سب کو ملے گی. تو اس میں عباس کا بھی حصہ ہوگا، ابو طالب کا بھی حصہ ہوگا، عبداللہ کا بھی حصہ ہوگا. اسی لیے اس کو شیب علی بھی کہا ہے، مورخین نے لکھا ہے. شیب عباس میں بھی رکے، لیکن یہ شیب علی وہی شیب ابی طالب ہے. تو یہ شیب ابی طالب واقع کہاں پہ تھا؟ جہاں حسین جا کر رکے. حسین مکے میں اپنے گھر میں جا کے رکے ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر میں رکے ہیں. تو شیب علی علیہ السلام کہاں ہے؟ شیب ابی طالب کہاں ہے؟ کوہ صفا کے پاس تھا یہ جگہ. کوہ صفا و مروے کے پہاڑی یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں واقع ہے. اور کوہ صفا کے قریب پہاڑ کی گھاٹیوں میں ایک گھر تھا، اسی گھر کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. اسی گھر کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. حسین وہاں پہنچ گئے. اچھا عبداللہ ابن زبیر پہلے سے پہنچا ہوا تھا، عبداللہ ابن زبیر پہلے سے وہاں موجود. جب حسین پہنچے تو مجمع سارا گروہ در گروہ مجمع حسین کے پاس آنے لگا. عبداللہ ابن زبیر کو چھوڑ دیا گیا. اچھا عبداللہ ابن زبیر کو رہا کر دیا گیا. حسین کے پاس آنے لگے تو عبداللہ ابن زبیر کیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن زبیر تاریخ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس طواف کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. مورخین نے لکھا کبھی 2 دن پیدر پہ حسین کے پاس آتے، کبھی 1 دن کا گیپ کر کے سید الشہداء کے پاس آتے. سارا مجمع توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سارا مجمع آخر کیوں نہ آئے گا؟ کتنا جاذبہ ہے حسین میں، کتنی کشش ہے حسین میں. ابھی آپ توجہ کریے گا عزیزان محترم. حسین مدینہ میں ہے، حسین مکے میں ہے، مگر کوفے میں انقلاب آ رہا ہے. حسین مکے میں موجود ہیں مگر بصرے میں تحرک پیدا ہو رہا ہے. خدا کی قسم حسین کو دیکھے بغیر، مگر ہم نے حسین کو دیکھا ہے. ہم نے تو نام حسین سنا ہے نا، ہم نے تو ذکر حسین سنا ہے، مگر ہاں تو پھر ہمارے یہاں حسین کی محبت آئی کہاں سے؟ صادق آل محمد کا قول پڑھ دوں. خدا کی قسم میرے امام نے فرمایا ہے کہ من وجدہ برد حبنا فی کبدہ، اگر ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں احساس کرو، فلیحمد اللہ علی اول النعم، تو پہلی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کر دینا. کہا ما اول النعم، پہلی نعمت کیا ہے؟ قال طیب الولادہ،
کہا پہلی نعمت طیب الولادہ ہے، یہ پہلی نعمت ہے۔ قال طیب الولادہ، تو آئی کیسے؟ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ صرف حسین کی محبت نہیں، ان کی زیارت کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ تو محبت بھی کبھی بغیر واسطے کے آتی ہے اور کبھی بالواسطہ آتی ہے۔ تو حسین کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے آئی؟ خدا کے قسم جب فرش عزا پر بیٹھے نا تو اپنی ماں کو یاد کرنا ہوگا۔ ہمارے شعور کام نہ کر رہے تھے، ہمارے ہاتھ کام نہ کر رہے تھے، علم کے قریب لے جا کر ہمارے ہاتھوں کو علم سے مس کر کے ہمارے چہروں پہ کس نے مس کیا ہے؟ ہماری ماؤں نے مس کیا ہے نا۔ ہماری ماؤں میں فرش عزا پہ بیٹھی تھی ہماری مائیں، حسین کے غم میں زار زار رو رہی تھی اور ہمارا منہ ان کے سینے سے لگا ہوا تھا، وہ اپنا شیر نہ پلا رہی تھی۔ خدا کے قسم ہاں اس شیر میں محبت حسین کی مٹھاس گھول گھول کے پلا رہی تھی۔ لو حسرة ونوحيتا زينب ردت من الشام